حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی امتی جو صحیح طرح انجیل پر ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریق پر عمل پیرا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے کافی سالوں بعد کا واقعہ ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ وہ شخص جب مرنے لگا تو اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ شاید میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے، کچھ امید ہو گئی تھی، تو آپ مہربانی کریں جب وہ بچہ یا بچی حروف اور الفاظ لینے لگے تو آپ اس کو انجیل تعلیم کریں۔ اس زمانے میں آسمانی کتاب وہی کی ہدایت کی انجیل تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص مر گیا اور اس کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی۔ جب وہ بچی 4-4.5 سال کی ہو گئی، جب بچے الفاظ سیکھتے ہیں، کلمات لینے لگتے ہیں، تو اس نے انجیل کے ایک عالم کے پاس ایک مکتب ہے اور اس کو کہا کہ اس بچی کو پڑھانا شروع کر دو۔ نے کہا بہت اچھا۔ تو انجیل کا جو بسم اللہ تھا، اس استاد نے اس چھوٹی بچی کو پہلے دن کچھ پڑھانا چاہا، تو ظاہر ہے پہلے دن تو بچہ یا بچی اتنا زیادہ اچھا نہیں پڑھ سکتے، پڑھا یا نہیں پڑھا یا کچھ الفاظ ضرور پڑھ لیے، لیکن رات کو اس خاتون کو 4-5 سال بعد خاون کی زیارت ہوئی۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ اتنے دیر سے آئے، درمیان میں کیوں نہیں؟ کہ میں جہنم میں گرفتار تھا، آج اچانک اعلانات ہو گئے کہ اس کو جہنم سے نکالو، اس کی بچی نے بسم اللہ پڑھا ہے، تو اس لیے میں آ سکا، اس سے پہلے گرفتار تو نہیں آ سکتا۔ صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ بھی انجیل کی، اور یہ قرآن کا بسم اللہ ہے۔ کیا کہنا ہے اس کے فضل و شرف کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی نیک اور درست اور جائز کام میں جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو بسم اللہ پڑھا کریں۔ گویا کہ بسم اللہ میں اپنا عجز ہے، پسماندگی ہے، میں کہاں کر سکتا ہوں؟ خدا کا نام لے کر کے کروں گا۔ جیسے ایک آدمی استاد سے کہتا میں نہیں کر سکتا، آپ میرے ساتھ ہوں گے تو میں وہاں جا سکوں گا، میں یہ ادارہ نہیں چلا سکتا جب تک کہ فلاں ساتھ نہ دے۔ تو سب سے زیادہ ساتھ دینے والا وہ اللہ رب العزت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ وہ اکیلے ہے، اور بندوں کی مدد و نصرت اس کی شان اور اس کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اور الوذ، لاذ یلوذ اور آذ یعوذ دونوں صیغے ہیں۔ یا من اعوذ به مما احاذره ومن الوذ به فيما اؤمله، متنبی نے کہا ہے۔ عام طور پر تعوذ اس سے مانگا جاتا ہے جس کا شر بالکل واضح ہو، یہ شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور لذاذ اس سے مانگی جاتی ہے کہ جس کا شر سب کو پتہ نہ ہو، جیسے آپ کہیں کہ وہ مرتد ہوا، والعیاذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے۔ آئی سمجھ؟ تو آذ یعوذ اور لاذ یلوذ دونوں کے معنی پناہ لینے کے ہیں۔ یا من اعوذ به مما احاذره ومن الوذ به مما اؤمله، متنبی کے اشعار میں ابن کثیر نے بھی نقل کی ہے۔ آذ یعوذ، بندہ پناہ مانگتا ہے تو مستعیذ ہے اور عائذ ہے، اللہ تعالیٰ پناہ دینے والا ہے، وہ معاذ ہے۔